یا تو نعوذ باللہ کوئی متشابہات کا معاملہ ہو جس میں قرآن کے الفاظ جو ہیں وہ کوئی متشابہات ان کے مسئلے میں بات آتی ہو، مدعا کلیئر نہ ہوتا ہو. تو اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ عرب جو تھے وہ زیادہ بار بار طلاق دیتے تھے اور روک لیتے تھے، رجوع کر لیتے تھے. قرآن نے اس کو دو تک محدود کر دیا کہ دو موقع ہیں، دو موقع کے بعد اس کے بعد آپ کے پاس موقع نہیں ہے. اور ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ ایک ہی موقع ہے، اور چونکہ ہمارا اس فقہ سے اس مذہب سے تعلق ہے تو چنانچہ ہم پابند ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کے، چاہے قرآن کے احکام جو ہیں وہ نعوذ باللہ کیا کہا جائے. تو یہ ہے بنیادی سی بات. اگر یہاں سے نہ کوئی چیز سمجھ آ رہی ہے تو پھر ہم اس سے اب اس میں پھر ایک روایت آتی ہے کہ بھئی اب طلاق دینے والے کی جو نیت ہے وہ دیکھی جائے گی کہ اس نے اگر زیادہ دفعہ اس لفظ کو بول دیا ہے تو اس کا مدعا کیا تھا، اس کی نیت کیا تھی کہ وہ اس کا جو، لیکن وہ حضرات کہتے ہیں کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے. بھئی آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ کسی کے دل کا، کسی کے ایمان کا، کسی کے اللہ اور اس کی جو بندے کا نیت کا معاملہ ہو اس میں دخل در معقولات کریں اور کہیں کہ نہیں ہم اس کی نیت. بھئی آپ کون ہے؟ بندہ کہہ رہا ہے کہ میری یہ نیت ہے، تو بندہ کہہ رہا ہے تو جس نے دی ہے اس کی نیت کو مانا جائے گا. اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے اور آپ کو داروغہ تو نہیں کسی نے بنایا کہ آپ کہیں گے جی ہم اس کی نیت کو نہیں مانتے. تو شرعی طلاق اور قانونی طلاق، تو میں پہلے تو حیران ہوا یہ سن کر، یہ الفاظ یہ جب سوال کیا گیا. پھر اس کا چونکہ یہ ہمارے یہاں ہمارے ملک میں بھی اگرچہ اب تو وہی مغربی جو تعلیمات ہیں، تعلیمات تو کیا ہیں، مغرب کلچر جو ہے وہ لایا جا رہا ہے. یہاں پر بھی عورت کو آزادی دی جا رہی ہے کہ وہ جب چاہے اور جو چاہے اور جیسے چاہے وہ عورت کی اجازت کے بغیر مرد اس سے شادی نہیں کر سکتے، جبکہ شریعت نے تو ایسا قدغن نہیں لگائی. لیکن چلو ایک اس کو مشروط کر دیا ہے انتظامی طور پر حکومت نے. اب کوئی مسلمان اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے دوسری شادی کا جس میں عورت سے اجازت لیے بغیر کرتا ہے تو قانونی دائرے میں وہ آ جائے گا، قانونی طور پر اس کو سزا دی جائے گی. تو اس کا جو ذمہ دار ہے وہ قانون بنانے والے حضرات ہوں گے. اب وہاں پر ہمارے بڑے بڑے اکابر اور بڑے بڑے معتبر حضرات علماء کرام تشریف فرما ہوتے ہیں جن کی رسائی ہوتی ہے ایوان بالا تک. اور پھر وہ جو ہماری وہ بڑی ایک اسلامی نظریاتی کونسل وغیرہ ہے، اس طرح کے جتنے بھی وہاں پر اتنے اکابر معتبر بڑے بڑے لوگ ہیں جو تمام تر مکاتب فکر اور تمام تر جو فقہی جو مسالک ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ادھر. تو ان کا کام ہے کہ وہ ایسے قوانین کو کے بارے راستے میں رکاوٹ بنے. لیکن پھر بھی اگر بن جاتا ہے تو جب ملک کا قانون بن جائے گا تو چاہے وہ شریعت کے مطابق ہو یا انٹرپریٹیشن کی بات ہے. خلاف یہ اگرچہ ہم سمجھتے ہیں اس کو لیکن انٹرپریٹیشن ہے. انٹرپریٹیشن کے جب معاملات آتے ہیں اس میں انٹرپریٹیشن کے کئی رخ ہو سکتے ہیں، اس میں آپ کو اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے. تو مقصد یہ تھا کہ یہاں پر ہمارے ملک میں اگرچہ دوسری شادی تیسری شادی عورت کی اجازت سے انسان کر سکتا ہے، پہلے تو یہ پابندی نہیں ہوتی تھی. لیکن باہر ممالک میں فرسٹ ورلڈ وغیرہ کے جتنے بڑے ملک ہیں ان ممالک میں دوسری شادی ایک وقت میں انسان نہیں کر سکتا، ایک وقت میں ایک ہی خاتون کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے. تو وہاں کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے اگر اس کا انہوں نے جو سوال کرنے والے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ باہر ملک میں یہاں پر ایک وقت میں دو بیوی انسان نہیں رکھ سکتا، تو وہاں پر پہلی بیوی کو اگر وہ قانونی طور پر کاغذاتی طور پر وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کا سادہ سا حال تو یہی ہے کہ اس کی وہ ایک طلاق دے کر اور اس کی جو جتنی مدت ہے پوری کرنے کے بعد اس کی درج وغیرہ کروا کے اور ادھر وہ جو ڈاکومنٹ ہے ادھر جمع کروا کے وہاں کے کاغذوں میں وہ بندہ دوسری شادی کرنے کا اہل ہو جاتا ہے. یہ ہے اس کا اچھا اب اس میں شرعی طور پر تو وہ اگر تو وہ تین طلاقیں دے دیتا ہے تو پھر بھی مسئلہ وہی ہے. ہمارا تو موقف یہی ہے قرآن کریم کے الفاظ کی روشنی میں کہ دو موقع ہیں. اگر ایک موقع دے دیا ہے اس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تین الفاظ ہیں جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ دو موقع ہیں جو قرآن نے بیان کیے. الفاظ بھی موقع ہی بیان کر رہے ہیں قرآن کریم.
ایک موقع دے دیا، اس میں عدت گزر گئی 3 ماہ کی، عورت آزاد ہے، اب 2 دینے کی ضرورت نہیں، ایک ہی کافی ہے، عدت گزر گئی، عورت چاہے جب آزاد ہے جہاں چاہے اپنا نکاح کر سکتی ہے، اور مرد بھی آزاد ہے، اس نے وہ لیگل ریکوائرمنٹ، اس کی جو ڈاکیومنٹیشن ہے وہ پوری کر دی ہے، اب وہ رجوع کر لیتا ہے، اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو وہ جو طلاق دے دی گئی اس کو ادھر قانونی تقاضا پورے کرنے کے لیے ادھر جمع کروایا جا سکتا ہے، اور شرعی طور پر اس کو واپس اپنے نکاح میں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن اس ملک کے قانون میں جو باہر کے جتنے بھی یہ امریکہ ہے یا برطانیہ ہے یا جتنے بھی اس طرح کے کچھ ممالک ہیں، ان میں اس طرح کی کوئی قدغن ہے تو اس کو ریکوائرمنٹ کو پوری کرنے کے لیے وہ ڈاکومنٹ ادھر جمع کرواتے اور دوبارہ رجوع کر کے، اگر تو عدت میں رجوع کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، رہنا شروع کر دے، اور اگر عدت گزرنے کے بعد وہ رجوع کرتا ہے تو دوبارہ ان کا آپس میں اسی میاں بیوی کا نکاح ہو جائے گا، تو وہ قانونی طور پر تو پاکستان کی قانون کے مطابق اور شرع کے مطابق وہ تو اس کی بیوی ہو جائے گی، لیکن وہ جو پہلی طلاق کا جو اس کو نوٹیفیکیشن دیا ہے وہ جو ہے وہ ادھر جمع کروا کر اس کے ملک کے کاغذوں کے قانون کے مطابق وہ اس میں اس کی بیوی نہیں رہے گی اس کے مطابق، لیکن اس کے رجوع کرنے کے بعد دوبارہ اس کی بیوی بن جائے گی۔ سو یہ بڑا آسان اور سادہ سا مسئلہ ہے، اس میں کوئی اتنی کمپلیکیشن نہیں ہے، خیر ہم نے ان کو یہ مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور قرآن کریم کے احکام اور قرآن کریم کے الفاظ مبارک اور آیات بینات کو صحیح طور پر سمجھ کر، سادہ سا مفہوم ہے ان کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔